ہیں ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 اور 141۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح تمہاری دشمن قوم کو بھی زخم پہنچا ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور اسی طرح دنوں کو ہم الٹ پھیر کرتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں منتخب فرمائیں شہداء شہید لوگ۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتے ظلم کرنے والوں کو۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفار کو مٹا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے تعزیت کی ہے۔ واقعہ بڑا تھا، احد کا واقعہ بڑا واقعہ تھا، جنگ ہوئی تھی، شروع میں فتح تھی، بعد میں ہزیمت تھی، اور ہزیمت میں تھوڑی سی اجتہادی غلطی تھی، اس کے سبب وہاں سے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے، اور ہٹنے میں پہلے ان کے جو مأمورین تھے وہ ہٹے، پھر عبداللہ ابن جبیر بھی ہٹے، اور پھر خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے وہ حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں کو جنگ احد میں شکست ہوئی۔ یہ ہجرت کا 3 سال اور ہفتے کا دن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، آپ کو بھی چوٹ لگی، آپ کو بھی زخم آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی اور صحابہ کرام کو بھی تسلی دی۔ الفاظ جمع کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمائے ہیں ان یمسسکم، اگر کہ تمہیں چوٹ پہنچی ہے، قرح کہتے ہیں زخم کو، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح سے مد مقابل والی قوم کو بھی زخم پہنچا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور اسی طرح سے انہی طرح سے ہم دنوں کی الٹ پھیر کیا کرتے ہیں۔ مجھے ابھی اس آیت کے پڑھتے ہوئے ایک خیال اور آیا، قرآن پاک کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ کبھی کسی کو طاقت دے دی جاتی ہے اور کسی کو کبھی مغلوب قرار دے دیا جاتا ہے، یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو میدان میں اتارا اور اپنی منشا سے انہیں ایک ہی لمحے میں، ایک ہی دن میں، باوجود یہ کہ ان کے درمیان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ موجود ہیں، فتح بھی دکھائی اور فتح کو شکست میں بدل کر بھی دکھایا، قدرت اللہ تعالیٰ کی۔ اور یوں کہا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لیں کہ تم میں ایمان والے کون ہیں۔ جانتے تو ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جانتے، جانتے تو ہیں، قلب میں، دل میں واقع ہونے والے حالات، خطرات، جو کچھ بھی ہمارے قلوب پر وارد ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہرگز مخفی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بارے میں کہا ہے واللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا جاننے والا ہے۔ اس نے کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین، آنکھ میں پائی جانے والی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ جب وہ اتنی باریکی سے جانتا ہے، کہتا ہے یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جس کا اعلان کرتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ جاننے کے باوجود پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کیوں کہتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سے کون ایمان والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی دی ہوئی توفیق سے اللہ کو معلوم ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق پر یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ میرے نزدیک کون ہے اور مجھ سے دور کون ہے، تمہارے درمیان میں ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔
ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ جنگوں میں کفار ساتھ تھے اور وہاں سے پھر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ لیے۔ احد ہی کے واقعے میں 1000 اور 700 رہ گئے تھے، کتنے لوگ چلے گئے تھے درمیان میں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اپنے دست قدرت میں ہے، اور قلوب کے حالات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ اس وقت میں ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ ہے وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، ہم خود اس وقت ہزاروں میں ہیں اور ہمارے اوپر خوف کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، آپ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو کہ اللہ کے راستے اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نکلنے کی وجہ حذر الموت، موت سے ڈر۔ ہماری حالت اس وقت موت سے ڈرنے کی ہے۔ ہم اپنی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، تلوار کو نہیں، حالانکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ملتا ہے کہ ہمارا رزق تو تلوار کے سائے میں ہے، ہمارا رزق تو تلوار کے سائے میں ہے۔ اور مسلمانوں نے تلوار اٹھا کر کئی مرتبہ کئی علاقے فتح کر کے دکھایا بھی ہے کہ ہم نے فتح جو حاصل کی ہے اس کے عوض میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مالا مال کر دیا۔ یہاں تک کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس جب تونگری آ گئی، اور تونگری آنے کی بنیادی وجہ تلوار کا استعمال تھا، جہاد تھا، اور جہاد کرنے کی وجہ کیا تھی کہ جی ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے یاد رکھیے گا لوگ اس جگہ پہ غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام تلوار کی زور سے پھیلا۔ جی تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ 3 آپشن تھے، جی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے جی آ جاؤ، ایسا کرو کہ ہم تم کو اپنے پاس اپنے زیر نگرانی پناہ دیتے ہیں، امن دیتے ہیں، اس کے بدلے میں تم ہمیں اتنے فیصد خراج دے دیا کرو، اس کو جزیہ بھی کہتے ہیں، جزیہ دے دو اور تم اپنا زندگی گزارتے رہو، مسلمانوں کی سلطنت آگے چلی جائے گی، ہم اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم آگے چلے جائیں گے، لیکن تم اپنے کفر پر، اپنے کنیسوں میں، اپنی عبادات کے ساتھ قائم رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بس ہم سالانہ تم سے خراج لیں گے، وہ تمہیں دینا ہوگا۔ اور ہمارے انصاف کا عالم یہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا جی مجھے اتنا کیوں کام کر رہے ہو؟ بوڑھا آدمی تھا، یہودی تھا، کیوں کام کر رہے ہو؟ جی اس لیے کہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو خراج دینا، اس کی تاریخ آ رہی ہے۔ اچھا کتنا خراج ہے؟ اتنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں یہ پنشن سسٹم قائم کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی، اس کو کھانا رزق گھر پہ دیا جائے گا، بیت المال سے دیا جائے گا، ان کی خراج معاف ہے، انصاف کا نظام تھا۔ تو پھر تیسری چیز یہ تھی کہ اگر تم جزیہ پر بھی نہیں آتے اور تم دعوت لا الہ الا اللہ کو بھی قبول نہیں کرتے، تو پھر تیسرا آئٹم ہمارے پاس صرف اور صرف تلوار کا ہی ہے، ہم یہ تلوار پیش کریں گے، مقابلے کا دم ہے، آ جاؤ فیصلہ کر لیتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اور اتنا حوصلہ تھا کہ اسباب مہیا نہیں بھی ہوتے تھے تب بھی سہارا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، ہم پیچھے اللہ کو لیے کھڑے ہیں، ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اور قطعاً کسی کو اس بات کا خوف نہیں تھا کہ میں اس جنگ سے، اس جہاد سے معذور ہو جاؤں گا، کوئی خوف نہیں تھا، اترتے تھے لڑتے تھے جیتتے تھے، اترتے تھے لڑتے تھے جیتتے تھے۔ اور کمال ان کا یہ تھا کہ ان کے پائے ثبات میں کسی طرح کی کوئی کمی لغزش نہیں آئی، انہوں نے کہیں پر بھی تلوار اٹھائی ہے، تلوار اٹھائی اللہ کے لیے ہے، اور اس حد تک اخلاص، ایک لمحے کے اندر، ایک لمحہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، اس حد تک اخلاص کہ ایک آدمی نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو دبا لیا، حضرت علی نے اس کو دبا لیا، اس نے علی کے چہرے پہ تھوکا، علی رضی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا، اسی لمحے میں چھوڑ دیا۔ ہم سوچیں گے، اب یہ اللہ پاک کے معاملے میں آ جائے گا تو ہم سوچیں گے، یا ہم اپنی ذات کو سامنے رکھ کر فوراً سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ علی نے چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میں تو چاہ رہا تھا تجھے تکلیف ہو، تو غصے میں آئے اور اتنے شدید غصے میں ہو کہ فوراً سے معاملہ ٹھنڈا کر دے، مجھے تکلیف نہ ہو۔ جی نہیں، اب میرا نفس شریک تھا، لمحہ، ایک لمحہ کہ جی اب میرا نفس ہے اور یہاں اللہ ہے، اور میں اپنے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں۔ انصاف کے تقاضے تھے، اور وہ جو نقشے ان حضرات نے قائم کیے، ایسا نہیں ہے
کہ ان کی تاریخ کو اپنا کر ہم آج ظلمتوں میں پڑے ہوئے ہیں. جی نہیں، ہم ان کی تاریخ کو چھوڑ کر ظلمتوں میں پڑے ہیں. ہم نے ان حضرات کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. اگر ہم ان قربانیوں کو دیکھ لیتے، پڑھ لیتے، پرکھ لیتے، تول لیتے اور ان کے پہ چلنے کی کوشش کرتے، ممکن ہے کہ مسلمانوں کے حالات بدل جاتے. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کی جلد نمبر 8 میں لکھتے ہیں کہ اگر تم باطل کو ترقی کرتا دیکھو تو یہ نہ سمجھنا کہ باطل حق پر ہے، بلکہ باطل نے کسی حق کو اپنا لیا ہوگا، اس کے حق اپنانے کی وجہ سے اس کے ہاں ترقی ہوگی. مسلمان پریشان ہے. مسلمان اپنی ذات سے انصاف شروع کرے، اپنی ذات سے شروع کرے، اپنے گھر میں انصاف لے کر آئے. مسلمان اپنے گھر میں سچ بولے، مسلمان اپنی ذات سے جھوٹ کو اپنے آپ سے دور کر دے. کامیاب نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اپنے تمام تر گناہوں کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا وَاتَّخِذَ مِنکُم شُہَداءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کو. سامنے تو وہاں پہ کفار تھے، یہاں ہم مسلمان ہیں، تلاوت ہم مسلمان کرتے ہیں، قرآن پاک ہمارے درمیان میں موجود ہے اور ہمارا حق تعالیٰ پر ظلم ثابت شدہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہماری طرف سے کیا جانے والا ظلم ثابت شدہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظلمنی ابن آدم، مجھ پر ظلم کیا ابن آدم نے. کیسے؟ جب ابن آدم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا. اور شرک کے لیے لازمی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں بت پایا جائے، لازمی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں میں وہ سارے نقشے قائم ہوں جن کی بنیاد پر ہم شرک کا الزام لگائیں. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ میرے بچوں کی قسم. اگر یہ کہنا، قرآن پاک کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اگر قرآن پاک کی یہ والی آیت کہتی ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنے جو جال وغیرہ تھے ڈالے کس لیے کہ جی جادو کریں موسیٰ کے سامنے، اور انہوں نے قسم کھائی وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم فرعون کی عزت کی قسم، ہم ابھی غالب ہو جائیں گے، ہم غالب ہونے والے ہیں. اگر فرعون کی قسم کھانا شرک تھا تو مسلمان کا اپنے بچے کی، اپنی ماں کی، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے اور ایسے اطراف کی قسم کہ جی میں رزق پر بیٹھا ہوا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ مسلمان یہاں شرک کر جاتا ہے. یہاں پر حق تعالیٰ کی ذات اقدس، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن پاک کی قسم بھی نہیں کھائی جائے گی. ہم ظلم کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے دین کی معلومات نہیں ہے، اور ظالم اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد جب کریں گے جب ہم اپنے اندر میں تبدیلی لے کر آئیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قوم والے جب تک اپنے اندر میں تبدیلی لے کر نہیں آتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر میں تغیر اور تبدل پیدا نہیں فرماتے. حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ بالکل برحق ہے، سچ ہے، حق ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے. آپ بتائیے، آپ اپنی اولاد کو جب کسی موقع پر تنبیہاً کسی چیز سے روک دیں اور وہ وہی کام کرے تو کیا آپ اس کو ریلیز دیتے ہیں؟ آپ یہ شرط رکھتے ہیں کہ جی بیٹا تم یہ کام کر لو، اس کے بعد تم 100 نمبر لے کر آ جاؤ، اس کے بعد تم کو سائیکل دے دی جائے گی یا موٹر سائیکل دے دی جائے گی. آپ شرط رکھتے ہیں اس کے ساتھ. جب آپ اپنے بچے کی اصلاح کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اس پر شرط لگاتے ہیں تو اللہ آپ پر شرط کیوں نہ لگائے؟ آگے ارشاد فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دیں ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ